اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں بہت اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے تمام اداروں کے الرٹ جاری ہونے کے باوجود کل کا لاہور مینار پاکستان کا جلسہ، اور دوسرا موضوع ہے جو 50 کروڑ روپیہ چوری ہوا تھا عمران خان کا، وہ اس نے اپنے ملازم پہ الزام لگایا تھا اور بعد میں چور کون ثابت ہوا، پن کی پیرنی۔ اور تیسرا موضوع میرا ہوگا جناب کس طریقے سے عدالتیں دڑا دڑ ریلیف دے رہی ہیں، یہ بکاؤ جج ریلیف دے رہے ہیں اور دہشت گردی کے پرچوں میں ریلیف دے رہے ہیں۔ ان 3 موضوع پہ بات ہوگی آج۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، اور میں 1975 سے میں صحافت کی فیلڈ میں ہوں۔ 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ مل کے اتوار کا اداریہ جو نکلتا تھا، اس میں اتوار کے ایڈیشن میں ایک اداریہ لکھا کرتا تھا اور وہ بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس وقت باذوق لوگ تھے، عزت کرنے والے تھے، اور اس وقت جو صحافی تھے نا ان کو بھی لفافے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج کل تو یہ بکاؤ ہے، یہ عمران نذیر دیکھیں کل آیا ہے اور کھرب پتی بن گیا ہے۔ میرے پاس ایک انجن ہے، ابھی تک اپنی گاڑی نہیں ہے، تو لیکن شکر الحمدللہ سکون سے رات کو سو جاتا ہوں۔ رینٹ کی گاڑی ہے، رینٹ کی ہے، تو عزت سے عزت دی ہے اللہ نے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے الحمدللہ۔ بچے اچھی پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں، اچھی جگہ سیٹل ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو حلال اگر تھوڑا بھی ہو نا تو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ میرے صرف ایک ہی سوال ہے پی ٹی آئی کے جوانوں سے اور ینگ جنریشن سے کہ اگر آپ کا خان اتنا ہی ملک کا وفادار تھا تو 4 سال تک اس نے سی پیک کیوں روکے رکھا ہے؟ یہ 2022 میں تو سی پیک کمپلیٹ ہو جانا تھا، اور سی پیک میں کتنی نوکریاں نکلنی تھی؟ 20 کروڑ نوکریاں نکلنی تھی۔ 26 کروڑ آبادی ہے، 20 کروڑ نوکریاں نکلنی تھی، اور ایک دن کی کتنی آمدن ہونی تھی؟ صرف محصول کی مد میں جو یہاں سے گاڑیاں گزرتی نا، وہ جو محصول دے کے گزرتی، وہ صرف اتنا زیادہ ہوتا کہ ہمارا سالانہ بجٹ کے برابر وہ انکم ہوتی ایک دن کی۔ تو تمام ٹیکس وغیرہ بھی ختم ہو جاتے، نوکریاں نکلتی۔ یہ ایم اے بی اے پاس بچے جو تہذیب بیکری کے باہر ٹرے اٹھا کے لوگوں سے آرڈر لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو نہ کر رہے ہوتے۔ آج کل ہر جوان بچہ محنت کر کے ایم اے بی اے پاس کر کے تو ویٹر بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ 4 سال تک خان صاحب نے سی پیک کو روکے رکھا ہے ان عالمی طاقتوں کے کہنے میں آ کے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، یہ ملک کا وفادار ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ ملک کا وفادار ہوتا تو تمام سرکاری اداروں نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا تھا، ایک دو نہیں، تمام وفاق کے بھی اور صوبائی اداروں نے بھی، سیکورٹی کے ایجنسیاں جو ہے نا، تمام ایجنسیوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ دہشت گرد لاہور میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے پاس جیکٹیں ہیں جس سے وہ خودکش دھماکہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا نشانہ بنیں گے سرکاری اہلکار یعنی کہ پولیس کے جوان۔ تو یہ ریڈ الرٹ جاری ہونے کے باوجود خان صاحب نے کیوں جلسہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو لاشیں چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کی ایجنسیوں کو اور پنجاب پولیس کو۔ انہوں نے ایسی زبردست پلاننگ کی، کنٹینر وغیرہ لگا کے راستے بند کر کے، تو بندوں کو روکا بھی نہیں، صرف تلاشی دے کے تو آگے جانے دیتے تھے، تلاشی لے کے آگے جانے دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو دہشت گرد تھے نا وہ پیچھے ہی رہ گئے۔ اور میں آپ لوگوں کو بالکل 100% یہ حقیقت بتا رہا ہوں، بڑی ایجنسیوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ ہر ایک پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی ہے آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے
کہ یہ دہشت گرد افغانی ہیں سب کے سب، ان میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے، یہ سب افغانی ہیں۔ اور افغانستان سے پشاور پہنچے، اور پشاور سے لاہور تک ان کو پہنچانے میں کس نے کردار ادا کیا ہے؟ یہ نیازی بس سروس والوں نے۔ یہ نیازی کا اڈا کیوں سیل ہوا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہی سیل ہوا ہے۔ تو نیازی بس سروس والوں نے ان کو یہ سہولت دی ہے، نہ صرف یہ لاہور تک پہنچایا انہیں، بلکہ ان کو رہائش بھی دی، ان کو اپنے سٹاف کے ساتھ رکھا، ان کو الگ الگ جگہوں پہ رہائشیں دیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ایجنسیوں کو پتہ چلا، میں یہ ایجنسیوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اپنے آپ کی طرف کچھ نہیں بتا رہا ہوں، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں ادھر، ایجنسیوں نے رپورٹ دی، تو پھر خان صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے پھر بندے مروانے تھے، تو پیچھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہے نا علی امین گنڈا پور، اس کے بندے بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، وہ خود بھی افغانی ہے، اور اس کے آگے جو بندے تھے نا وہ بھی افغانی تھے، وہ خود چھپا ہوا ہے۔ وہ سارے بندے اسی نے افغانستان سے یہاں پہ دہشت گردی کے لیے بلائے تھے، وہ خود بھی بہت بڑا دہشت گرد ہے، وہ ابھی چھپا ہوا ہے۔ تو جب بھی سامنے آئے گا تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا، ایجنسیوں سے تو کوئی بھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے نئی نسل کو برگلایا جا رہا ہے، کہ وہاں پہ زمان پارک کے باہر زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں میں نے ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھی، جوان لڑکی، وہ دعوت دے رہی ہے کہ میں لاہور میں موجود ہوں، اور بھی بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں، لاہور والوں کو دعوت ہے کہ زمان پارک آ جائیں۔ تو باستغفار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان، اور اس مہینے میں وہاں پہ زنا کے اڈے خان صاحب نے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے بھول جائیں گے پوری زندگی، یہ کبھی دوبارہ اقتدار اس کو ملے گا نہیں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ اور اس کے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں 99% قادیانی ہے، 1% اگر کوئی ہو تو مسلمان، تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ 99% قادیانی ہے، جو کہ برگلا رہے ہیں ہماری نئی نسل کو، گمراہ کر رہے ہیں۔ عوام اور فوج کو لڑانے کا منصوبہ یہ عالمی طاقتوں کا ہے، یہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ یا عمران کا نہیں ہے، یہ پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہیں نا عالمی طاقتیں، یہ ان کا منصوبہ ہے، سی پیک کو روکنے کے لیے، چائنا کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے ان کی، کہ تمام عالمی طاقتوں کی، کہ اس عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے، فوج کو کمزور کیا جائے، اور اسی خانہ جنگی کروائی جائے، اور خانہ جنگی کی آڑ میں پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کو انڈیا منتقل کروایا جائے، اور وہاں سے پھر اس کے بعد 4 صوبے ہیں نا پاکستان کے، ان 4 صوبوں کو آزاد کر کے 4 چھوٹے چھوٹے ملک بنا کے، کمزور سے ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دیے جائیں۔ اب آپ لوگ سوچ لو کہ انڈیا کی غلامی میں جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انڈیا میں سے ہی مجھے لوگ بتاتے ہیں کشمیری، کہ ہم جب ڈیوٹیوں سے واپس آتے ہیں تو جب تک اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہماری عزتیں پیچھے محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ ہم اگر سکون سے سوتے ہیں تو یہ ہماری آرمی کی وجہ سے ہی سوتے ہیں، ہماری آرمی بارڈروں پہ جاگ رہی ہوتی ہے، ہماری ایجنسیاں جاگ رہی ہوتی ہیں، وہ ورکنگ میں ہوتی ہیں تو ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہماری عزتیں گھروں میں محفوظ ہیں تو یہ آرمی کی وجہ سے ہی ہیں۔ کبھی بھی نوجوان نسل کو میرا پیغام ہے کہ اپنی آرمی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا کریں، بلکہ جو یہ ایک طوفان مچا ہوا نا میڈیا پہ، عالمی اداروں کے فنڈز جو آ رہے ہوئے ہیں نا خربوں کے حساب سے، یہ غداروں نے جو مل کے نا فوج کے خلاف جو ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے نا، اس کا حصہ ہرگز نہ بنے، نہ ان کی باتوں پہ یقین کریں، کیونکہ یہ ان کا منصوبہ ہی یہی ہے، یہ تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ عوام کو اور فوج کو لڑایا جائے۔ کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہ کوئی بیان بازی کریں، اور نہ ہی کبھی یہ سوچیں بھی نہ کہ اپنی فوج کو کمزور کرنا ہے، یا اپنی فوج کے خلاف اگر آپ محاذ بنائیں گے، لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ پتھراؤ کر رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے غلیظ نعرے، ایک تو آ چکا ہے گرفت میں، انشاءاللہ باقی بھی آئیں گے، اظہر مشوانی پتہ کون تھا؟ یہ وہ دہشت گرد تھا جو کہ
عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، جو کہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے تو ایک بہت اتنے اس نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے نا اس پہ یوٹیوب پہ، کہ یہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہوتا تھا، اور ایسے نظر اس نے سسٹم ایسا لگایا ہوا تھا کہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن سلوٹ ہے ہماری ایجنسیوں کو، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد دیکھے وہ سارے اکاؤنٹ بند ہو گئے ہیں۔ کیوں خاموش ہو گئے ہیں، کیوں بند ہو گئے ہیں؟ یہ سب اکاؤنٹ یہی غدار آپریٹ کر رہا تھا۔ یہ پاکستان کا اظہر مشوانی جس کے خلاف اب عمران خان چیخ رہا ہے نا، یہ اظہر مشوانی پاکستان کا وفادار نہیں تھا، یہ ان عالمی طاقتوں کا وفادار تھا، اور پاکستان کا سب سے بڑا غدار یہ اظہر مشوانی تھا۔ اس کے خلاف جو صحافی بولے گا نا کہ یہ صحافی تھا، یہ نہیں تھا صحافی، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، غدار تھا۔ اور اظہر مشوانی جو ہے نا، یہ بالکل پاکستان کا یا ملک کا وفادار نہیں تھا۔ یہ ایسی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، ہماری آرمی، پاک آرمی کو گالیاں دیتا تھا۔ ہمارے حافظ قرآن جو ہیں، حافظ سید آصف منیر صاحب جو جنرل بھی ہیں اور ہمارے کمانڈر بھی ہیں فوج کے، ان کو غلیظ گالیاں دیتا تھا۔ ایک سید کو گالیاں دیتا تھا، یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے خلاف بالکل صحیح ایکشن لیا گیا ہے، اس کو اٹھایا گیا ہے، اور جو جج اس کی ضمانت منظور کرے اس جج کو بھی جوتے مار کے اس سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم ان بکاؤ ججوں کے وفادار نہیں ہیں، نہ ہی میں ان ججوں سے ڈرتا ہوں۔ میں یقین جانیے میں صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ یہ غدار جج، یہ بکاؤ جج میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آخری دم تک، آخری سانس تک میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا، اپنی فوج کا وفادار رہوں گا، اپنی آرمی کا اور اپنے 26 کروڑ عوام کا وفادار رہوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ لوگ بھی ایک عہد کر لیں کہ ان غداروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، اپنی آرمی کا ساتھ دینا ہے، اور اپنی آرمی کو مضبوط کرنا ہے۔ ہماری آرمی اگر کمزور ہو گئی تو سمجھے گئے ہم پھر۔ وہ دیکھ لیں جن ممالک کی آرمی کمزور تھی ان کا کیا اشر ہوا ہے، عراق کا اشر دیکھ لیں، شام کا اشر دیکھ لیں، لیبیا کا اشر دیکھ لیں، وہاں پہ کیا اشر ہوا ہے ان کا۔ یہ ہوتا ہے جب آرمی کمزور ہو جاتی ہے، جب آرمی طاقتور ہوتی ہے نا، مضبوط ہوتی ہے، تو ملک کی سرحدیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اور اس وقت تو پوری دنیا کے یہودی اور تمام عالمی طاقتیں مل کے تو پاکستان کو چاروں طرف سے ایسے ڈالروں کی بارش کر رہی ہیں ان غداروں کے اوپر کہ کسی طرح خریدو۔ تمام چینل اس وقت بکے ہوئے ہیں، کوئی چینل سچ نہیں بتا رہا ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ صرف سچ بتا رہے ہیں تو چند ایک صحافی ہیں جو نہیں بکے ہیں، جو حق سچ کی آواز ہیں، وہ سچ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ میں نے کہا، میں کیا کہہ رہا تھا، میں 1 سال سے جب سے خان صاحب کو اتارا گیا تھا نا، اس وقت سے میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے نا، وہی آگے بھی کرے گی انشاءاللہ۔ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ ملک قائم و دائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ صرف یہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ IMF کے چنگل میں عمران خان نے دے دیا، یہ اس کی حکومت میں گیا تھا IMF کے پاس۔ اس کے علاوہ قرضے اس نے ڈبل کر دیے، مہنگائی ڈبل ٹرپل کر دی، اور کام 1 روپے کا نہیں کیا۔ کوئی PTI کا بندہ بتا دینا کہ خان نے 4 سالوں میں کیا کام کیا ہے، کوئی فیکٹری لگائی، کوئی کارخانہ لگایا، کوئی نیا سکول بنایا، کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی موٹر وے بنائی۔ چھوٹا سا ایک ٹکڑا سکھر سے کراچی تک کا رہتا تھا، پشاور سے کراچی تک نواز شریف نے بنائی تھی، پشاور سے سکھر تک، آگے کو 300 کلومیٹر کا ٹکڑا رہتا تھا چھوٹا سا، وہ اس نے 4 سالوں میں نہیں بنایا، تو اور اس نے کیا کرنا تھا؟ 1 وولٹ بجلی نہیں بنائی اس نے۔ بجلی کا یہ جو شارٹ فال آ رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہر سال نئے کارخانے لگتے ہیں یا ان کی کیپیسٹی بڑھائی جاتی ہے۔ اس نے تو ان کارخانوں کے مینٹیننس 4 سال تک نہیں کی،
जो तमाम कारखाने बंद पड़े हुए थे जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो, और ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं था। जो पीटीआई के लोग कहते हैं ना कि 18 करोड़ रुपया ख़जाने में छोड़ के गया था, उनको मेरा चैलेंज है कि स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, अभी गूगल सर्च करें कि जिस दिन खान गया था उसको हुकूमत से उतारा गया था, उस दिन खजाने में कितने थे? 4 अरब। वो भी हम देख सकते थे, निकाल नहीं सकते थे, खर्च नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो हमारा था ही नहीं। वो 4 अरब, 2 अरब था सऊदी अरब का और 2 अरब था इसका यूएई दुबई का। वो हम सिर्फ खजाने में रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, उसको खर्च नहीं कर सकते थे। ये हालत थी कि अगले महीने आर्मी को सैलरियां देने के लिए या लोगों को पेंशन देने के पैसे भी खजाने में नहीं थे। तो जब ये हालात देखे बाजवा साहब ने, तो फिर बाजवा साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि वो मुल्क का गद्दार नहीं था। उसको फैज़ हमीद की तरफ से, ISI सरबराह की तरफ से गलत रिपोर्टें दी गई थी। उसकी जब उसने खुद तहकीकात की, उसको जो पाकिस्तान के वफादार ऑफिसर थे उन्होंने बताया, तो उसने फौरी तौर पे इसकी हुकूमत डिसमिस कर दी। तो इसको निकाल के बाहर फेंका, जूते मार के वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकाला इसको। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि उस दिन से लेके इस आज तक ये अफरा तफरी फैला रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी तरह मुल्क में खाना जंगी करवाई जाए और उन आलमी ताकतों के मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ना तो इस मुल्क को कुछ होगा और ना ही इंशाअल्लाह अवाम अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि अवाम को अब शऊर आ गया है, अवाम को अब समझ आ गई है कि ये मुल्क का वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है, ये उन आलमी ताकतों का वफादार है जो इसके पीछे स्पॉन्सर है, जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके तो सारे प्रूफ पकड़े गए हुए हैं। क्यों इसको 200 तकरीबन 210 केस हैं इसके ऊपर। जो बंदा अल्लाह के बंदो जो अपनी बेटी का नहीं बन सका, बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, वो क्रिश्चियन बन गई है, बेटे इसके दोनों यहूदी बन गए हैं। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, जिसको चाहिए होना तो मैं वीडियोस दे सकता हूँ। इसके बेटे अपनी यहूदन माँ के साथ, यहूदी नानी नाना के साथ यहूदियों की इबादत गाह में जाते हैं, वहाँ जाके इबादत करते हैं इतवार की इतवार। मुझे अगर चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दे दूंगा। उनका वो वाला लिबास में खड़े हैं, गिलजे वो इबादत गाह के बाहर खड़े हैं, जिसमें यहूदियों के इबादत का जो लिबास होता है ना, वो पहने हुए। जो अपनी औलाद का नहीं बन सका, अपनी औलाद को नहीं सुधार सका, तो उसने इन यूथियों को क्या सुधारना है? ये बेवकूफ़ है। इनको इतनी अक्ल नहीं है कि जो अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता है, और वो उसने कभी बाप का दर्जा ही नहीं दिया, नाम ही नहीं दिया अपना उसको। वो अभी भी जो है ना वो क्रिश्चियन बन गई है। माँ के उस पर चल रहती, इसके बच्चों के साथ ही है, इसके दोनों बेटों के साथ वो भी रहती है, खर्चा ये दे रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बगैर निकाह के पैदा की थी, इसने आराम की औलाद थी इसकी। ये एक अय्याश टाइप बंदा था, ये कोई नहीं, अभी भी अय्याश टाइप ही है। इसका काम ही यही है, कोकीन पीना, पाउडर पीना, चरस पीना। कोई बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी लेबॉर्ट्री में इसका खून टेस्ट करवा ले, अगर इसके खून में पाउडर, कोकीन और चरस का नशा ना बरामद हो तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। और पाउडरी बंदा जो होता है ना, अगर घर में एक आध बच्चा पाउडर पीना शुरू कर दे या पाउडरी निकल आए ना, तो घर वाले किसी शादी ब्याह में जाए ना तो उसको घर से बाहर निकाल के ताला लगा के घर को जाते हैं, क्योंकि घर की चीज़ें वो उठा के बेच देता है। तो यही हिसाब इन्होंने किया कि इन जैलों ने मुल्क को एक पाउडरी के हवाले कर दिया था। उस पाउडरी ने क्या किया, तोशा खाने की घड़ियां तक उसने नहीं छोड़ी, हर चीज़ वो बेच दी उठा के। और वो घड़ी 3 करोड़ में शो कर रहा, 3 करोड़ में बिकी है, जिसकी खरीद 35 करोड़ थी। 35 करोड़ को जो खरीदी गई थी। और ये पाकिस्तान का कानून है। बाकियों ने भी लिया है, नवाज शरीफ ने भी लिए हैं, शहबाज शरीफ ने भी लिए हैं, सब ने तोहफे लिए हैं, जरदारी ने लिए हैं, बिलावल ने लिए हैं, सब ने लिए हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने पेमेंट दे के लिए हैं, उन्होंने खरीदे और आगे बेचे नहीं हैं। इसने चोरी किए हैं और आगे बेच दिए हैं। इसने ये जुर्म किया है। इसी की वजह से ही तो इस पे केस बना है और ये अब अदालत में पेश ही नहीं हो रहा है। भाई अगर तूने कुछ नहीं किया हुआ तो क्यों नहीं पेश हो रहे हो? अदालतों को फेस करो ना, जाके अपने केस फेस करो। अगर तुम चोर नहीं हो तो, चोर हो तो तस्लीम करो फिर कि मैं चोर हूँ। ये पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चोर 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 कहता था और खुद सबसे बड़ा डाकू निकला।
सबसे बड़ा चोर तो ये, इसका तो बाप भी चोर था, वो उसको चोरी के इल्ज़ाम में, करप्शन के इल्ज़ाम में भुट्टो ने जूते मार के नौकरी से बाहर निकाला था, इकरामुल्लाह न्याजी। और उसके बाद ये देखें कि इस मुल्क का इसने क्या असर किया है कि 5.8 तरक्की की रफ्तार थी, जो कि आज 0.4 हो गई है, सिफर से भी नीचे आ गई है। हमसे अफगानिस्तान बहुत आगे चला गया है, हमसे वो नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश ये बाद में बने हैं तो किधर पहुंच गए। इंडिया और हम एक ही दिन में बने थे। इंडिया के जजों को सलूट है कि उनके जज करप्ट नहीं है, हमारे जज करप्ट हैं। हमारा ये देखें, इन लानती जजों ने क्या असर किया है कि इन करप्ट जजों ने कि पूरा लाहौर हाई कोर्ट 60 अरब में बेचा है। ये मोहम्मद खान पट्टी के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। उसने सरेआम कहा है, इंटरव्यू में कहा है उसने कि 60 अरब में पूरे लाहौर हाई कोर्ट का सौदा हुआ था। और किसने किया था? ये लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके दामाद ने। ये तो हाल है इस मुल्क का और इस मुल्क की अदलिया का। इन्होंने क्या इंसाफ देना और क्या कुछ करना है। तो सोचें, समझें और अपने मुल्क का वफादार बने, इन सियासी ताकतों के, इन गैर मुल्की एजेंटों के वफादार ना बने। और उसके बाद अपनी फौज का साथ दें, अपनी आर्मी का साथ दें, अपनी एजेंसियों का साथ दें और उनके वफादार रहें। अपने मुल्क को अगर बचाना है ना तो अपनी आर्मी को मजबूत करें। हमारी आर्मी मजबूत है तो मुल्क भी मजबूत है। और नौजवान नस्ल को मेरा ये पैगाम है कि अगर इंडिया की गुलामी में जाना है तो फिर आर्मी के खिलाफ जो भौंक रहे हो ना, कुत्तों की तरह भौंकते रहो। अगर इंडिया की गुलामी में नहीं जाना चाहते हो, आज़ाद रहना चाहते हो, तो फिर अपनी फौज का साथ दो, अपनी आर्मी का साथ दो और अपनी आर्मी के वफादार बनो, अपने मुल्क के वफादार बनो, पाकिस्तान के वफादार बनो, किसी भी सियासी जमात के वफादार मत बनो। तो अब आखिर में दुआ करते हैं और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो ये मैंने जो भी बातें की हैं ना, पूरी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद, ये मेरे से पहले बहुत सारे लोग भी लाग कर चुके होते हैं। मैं एंड में करता रहता हूँ, क्यों? मैं पहले पूरी तहकीक करता हूँ तसल्ली से, वो करके तो उसके बाद फिर मैं व्लॉग रिकॉर्ड करता रहता हूँ कि कल मुझे 75 साल की उम्र में कोई शर्मिंदगी ना हो, किसी के सामने मुझे नजरें ना झुका के खड़ा होना पड़े। तो आखिर में दुआ करते हैं, रहमतों और बरकतों वाला महीना है, अल्लाह कबूल करे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार वाहदहू ला शरीक, या अल्लाह रहमतों और बरकतों वाला महीना है। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे जितने भी एजेंसियों के एहलकार हैं उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जो पाकिस्तान के दुश्मन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों की नस्लें भी बर्बाद फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करने वालों का मददगार बन जा। या अल्लाह उनको मजबूत कर दे। और या अल्लाह जो इस मुल्क को तबाह करना चाहती हैं तो उनको तबाह कर दे। या अल्लाह जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं चाहे किसी भी जमात से हों, उन सब को तू तबाह व बर्बाद कर दे। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये मुल्क है तो हम भी हैं। या अल्लाह हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और हमारे चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा। जनरल नदीम साहब की हिफाजत फरमा, ISI सरबराह उनकी हिफाजत फरमा। और ISI के तमाम जवानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख
اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، یا اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ان کے دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دے، اور یا اللہ ہمارے ایف آئی اے کے جتنے بھی جوان ہیں یا اللہ اور سربراہ ہیں یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے وار سے محفوظ رکھ، چھپے ہوئے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور یا اللہ ہمارے جو اینٹی کرپشن کے جوان ہیں، اینٹی کرپشن کے سربراہ ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور چھپے ہوئے دشمنوں کے وار سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے، پولیس کے، رینجرز کے اور آرمی کے جوان جہاں جہاں بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے عوام جتنے بھی گھروں میں لوگ تنگ دست ہوئے ہوئے ہیں، بجلی گیس کے بلوں نے تباہی پھیر دی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو آئی ایم ایف شرائط لگا رہے ہیں ان کے چنگل سے ہمیں نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمارا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف سے واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمیں یا اللہ جتنے بھی دنیا میں ملک پاکستان کو مل کے تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان سب ممالک کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ جو ملک پاکستان کو، جو لوگ پاکستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے وہاں خوشحالی عطا فرما اور ان کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جو غریب لوگ پس گئے ہیں مہنگائی میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بے روزگار بچے ہیں ان کو یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلات آسان فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کا اچھے اور نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک فرما بردار اور صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بے بس لاچار مجبور ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ شب